السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک غیر مقلد کی ویڈیو پیش کرنے والے ہیں جنہوں نے یوں سمجھو ایک زبردست مسئلے کو مانا، قبول کیا، تسلیم کیا، جس مسئلے میں احناف حق پر ہیں اور غیر مقلدین ضد پر ہیں۔ اور غیر مقلدین اکثر اپنے جن مسائل پر وہ عمل کر رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ بس یہی جو ہم نے سمجھا وہی حرف آخر ہے، اسی طرح ہی ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ جل جلالہ کبھی کبھی انہی کی زبان سے اللہ جل جلالہ حق کو واضح کرتے ہیں تاکہ پتہ چلے حق کیا ہے۔ احناف کے نزدیک ہاتھ نیچے باندھنا، ناف کے نیچے باندھنا درست ہے، غیر مقلدین کبھی یہاں بھی باندھ دیتے ہیں، اس طرح ان کے انداز مختلف ہے۔ لیکن آج یوں سمجھو غیر مقلدین کو غیر مقلد ہی نے حق بات بتا دی اور انہیں آئینہ دکھا دیا اور ٹھیک ٹھاک انہیں ان کا طریقہ کار اس کا بالکل مکمل رد کر کے دکھایا۔ یہ اللہ کا فضل ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی ضد پر ہے، ہٹ دھرمی پر ہے، مانتا نہیں ہے، اس کے لیے ہم ہدایت کی دعا ہی کر سکتے ہیں۔ اب کسی کو منوانا ہمارے ذمہ نہیں ہے، لیکن یہ ہم بتا رہے ہیں کہ تمہارے غیر مقلد بھی اس چیز کو مان چکے ہیں، تو ہاتھ باندھنے کے سلسلے میں غیر مقلد جو اقرار کر رہا ہے، اعتراف کر رہا ہے، وہ آپ سن لیجئے اور سن کر غیر مقلدین کو بتائیے کہ بھئی آپ کے اپنے بھی اس چیز کا اعتراف کر چکے ہیں، مان چکے ہیں کہ تم جس طرح ہاتھ باندھ رہے ہو غلط ہیں، بلکہ وہ طریقہ دکھا دیں کہ بھئی اس طرح کوئی ہاتھ باندھے جاتے ہیں کہ یہ طریقہ ہے، وہ بتا رہے ہوتے ہیں، آپ سنیں گے بڑا مزہ آئے گا۔ سن لیجئے غیر مقلدین کے اپنے ہی غیر مقلد کی زبانی۔ نہیں، مگر دیکھنے کی بات یہ تجربہ کر لیں کہ ہاتھ یہاں باندھیں گے نا آپ تو جتنی دیر مرضی کھڑے رہیں اور پڑھتے رہیں آپ ایزی ہوں گے۔ یہاں ہاتھ کر لو، ذرا محنت ہے نا اوپر اٹھانا، یہ تھک جاتا آدمی، وہ مسئلے کی روح سے بے شک بندے رہے تنگ پڑتے ہیں۔ یہاں جتنے ہاتھ جانے سے چلے گئے، یہاں آپ نے باندھے ہو، بے شک جتنی مرضی تلاوت کرے اور کر کے دیکھیں سکون رہے گا، آپ کو پریشانی نہیں۔ یہاں تو آپ نے اوپر کو اٹھائے ہوئے ہیں، تنگی ہوگی۔ یہ تجربے کی بات ہے، ویسے ضد کا تو علاج ہی کوئی نہیں، جائز سب ہے، یہ کرنے ہی نہیں چاہیے۔ پھر یہ دیکھیں نا کرتے بھی ایسے ہیں، کوئی یہاں سے پکڑتا کونی سے اس طرح پکڑا، کوئی یہاں سے پکڑا ہوتا بھئی صاف تو حدیث پاک میں آتا، حضرت وائل کہتے ہیں میں نے ایک دن تہیہ کیا کہ میں رسول اللہ کو دیکھوں گا کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں، وہ ساری بیان کی انہوں نے لمبی ڈیٹیل۔ کہتے ہیں آپ نے ہاتھ اٹھا باندھے، دیکھا یہ ہتھیلی جو تھی نا دائیں، ایس بائیں ہتھیلی پر تھی، یہاں تھے، یہاں یوں کوئی نہیں تھے، یہاں ہاتھ، بس یہ دونوں طریقے ہیں کہ یا یہاں سے پکڑ لو، یہ قبض کہلاتا ہے، ہتھیلی یہاں رکھو، یہ گٹ کو پکڑ لو، یا یہ ساری چاروں انگلیں، 5 انگلیں یہاں رکھو، وضع یہ کوئی نہیں کہ کلائی پر رہ جاؤ اور کونیوں پکڑو، اور کئی لوگ یہاں باندھے ہوتے اس طرح، سنت بھی نہیں، کوئی علم بھی نہیں حاصل کرتے، ہے نا، بالکل غلط، کوئی حوالہ نہیں، ہتھیلی پرانی۔ تو ناظرین کرام، یہ اسحاق جعلی صاحب نے وضاحت سے حق بات بتا دی، غیر مقلدین کو آئینہ دکھا دیا کہ تمہارا طریقہ کار غلط ہے، سکون بھی اس میں ہے، اور وہ کہتے ہیں ایسی کوئی مضبوط روایت بھی نہیں ہے، لیکن کہتا ہے کہ ضد کا کوئی علاج نہیں ہے نا، ضد کا کوئی علاج نہیں ہے۔ تو غیر مقلدین کو ہم کہتے ہیں کہ بھئی جس طرح یہ مان چکے ہیں آپ بھی ہمت کریں، کوشش کریں، حق جو بات ہے اسے ماننے کی کوشش کریں، کیونکہ حق ہی پر چلنے میں فائدہ ہے، حق کو ماننے میں ہی فائدہ ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے حقیقت۔